بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ مولوی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو سنی جس میں وہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہوئے ایک عجیب سا جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک عجیب سا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ پوری کوئی 15 منٹ کی وہ گفتگو کر رہی ہے کہ جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے یہاں سے آئے اور اس طریقے سے یہ ہوا، اور پھر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ بنایا گیا۔ پہلے جو ہے وہ مدرسے پہلے توڑ دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بانی دارالعلوم دیوبند کو مدرسہ بنا کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ میں ملت اسلامیہ کے ان نوجوانوں کو یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا، اور مولوی طارق مسعود صاحب اور ان کے ہم نوا اور ہم چربا ہم نوالا مولویوں کو یعنی علماء کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں علماء اہل سنت کو سولیوں پر لٹکایا جا رہا تھا۔ یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں سید کفایت علی کافی شہید مراد آبادی کو جو ہے رات کے وقت ان کے جسم پر استری گرم استری لگائی جا رہی تھی، اور ان کا جسم جب پھولتا تھا تو اس کے اندر نمک اور مرچی ڈالی جاتی تھی، علماء کو اس قدر بے دردی سے شہید کیا جاتا تھا۔ اور یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں سید کفایت علی کافی شہید مراد آبادی رحمہ اللہ پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے مگر یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر اثر رہ جائے گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں علماء اہل سنت یعنی ہمارے علماء اہل السنہ جن کی فصل ممیز بریلوی ہے، وہ جو ہے وہ پھانسی پر چڑھتے تھے اور نبی پاک کی نعتیں پڑھتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے ترانے پڑھتے تھے، اصحاب کے ترانے پڑھتے تھے۔ اور اس دور میں مفتی عنایت اللہ کاکوروی جیسے علماء کو جو علم و صیغہ اور اس کے علاوہ فارسی اور عربی کتابوں کے ایک عظیم الشان رائٹر رہے ہیں، ان کو پھانسیوں پر چڑھایا جاتا تھا اور کالے پانیوں کی سزا دی جاتی تھی۔ میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، اور پھر علامہ فضل خیر آبادی کو بھی سزا دی جاتی تھی، ان کو بھی قید رکھا جاتا تھا۔ تو میں یہاں پر مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، اس دور میں ان علماء کو تو قید کیا جا رہا تھا اور انہیں کالے پانی کی سزائیں سنائی جا رہی تھی، انہیں جو ہے پھانسیوں کے تختوں پر چڑھایا جا رہا تھا۔ آپ کو دیوبند کے اندر اتنی بڑی زمین سے کیوں نوازا جا رہا تھا؟ کہ اتنی بڑی زمین جو آپ کو دی گئی دیوبند کی جگہ پر، جہاں پر دارالعلوم دیوبند بنا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو دارالعلوم جو بنا ہے وہ دارالعلوم جو ہے وہ ان کے ٹکر میں بنا ہے، انگریزوں کی ٹکر میں بنا ہے۔ بھائی اس دور میں تو علماء کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا، علماء کا خون جو ہے دلی کی گلیوں میں ندیوں کی طرح اور نالوں کی طرح بہہ رہا تھا، اور آپ کو مدرسہ کیسے دے دیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ فرقہ نہیں ہے، نیا نہیں ہے، تو یہ جو عقائد آپ کی کتب کے اندر تقویت الایمان ہے، حفظ الایمان، تقویت الایمان ہے، حفظ الایمان ہے، اور براہین قاطعہ ہے، اور اسی طریقے سے تحذیر الناس ہے، ان کتب کے اندر جو عقائد جو لکھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایسی عجیب و غریب قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، حفظ الایمان کے اندر نبی پاک کے علم غیب کو، آپ علیہ السلام کے علم کو سبی، مجنو اور پاگلوں سے اور جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا ایسے عقائد آپ پرانے ائمہ میں سے کسی سے دکھا سکتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی سے آپ اپنا اس طرح کا کوئی عقیدہ دکھا سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید عبدالواحد بلگرامی، ان لوگوں سے آپ اس طرح کے عقائد دکھا سکتے ہیں جو آپ کی ان کتب کے اندر لکھے ہوئے، جو تقویت الایمان کے اندر جو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ جو گند بھرا ہوا ہے، آپ وہ گزشتہ بزرگوں سے دکھا سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے براہین قاطعہ ہے، تحذیر الناس ہے، جس میں نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہے، تو کیا یہ فرقہ نہیں ہے؟ اس طرح کے عقائد جو آپ کی کتب کے اندر موجود ہے، آپ کسی بھی پرانے بزرگوں میں سے کسی سے بھی نہیں دکھا سکتے، اور پھر آپ دعویٰ کریں، آپ کہیں کہ جی یہ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔
اور پھر صحبت با اولیاء کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا مولوی صاحب، صحبت با اولیاء کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو دین قائم کیا، یہ کون سا دین ہے؟ کیا پہلے دین نہیں تھا؟ یہ ہمارے اکابر نے جو دین قائم کیا یہ کون سا دین تھا؟ تو یہ فرقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آپ زیادہ دور نہ جائیے، اپنی کتاب المحند المفند کا یہ جو آپ کا جو جدید ایڈیشن ہے اس کے مقدمے کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارے جو عقائد میں جو امام ہے وہ نانوتوی صاحب ہے، اور فقہ میں ہمارے امام گنگوئی صاحب ہیں۔ تو کیا پیچھے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کیا گنگوئی صاحب اور نانوتوی صاحب کو اپنا امام مانا ہے؟ وہ تو جو ہے عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی یا امام ابو الحسن اشعری رحمہم اللہ کو امام مانتے تھے، اور فقہ میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو امام مانتے تھے۔ تو یہ اگر فرقہ نہیں ہے کہ جن کی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے عقائد میں امام نانوتوی صاحب ہے اور فقہ میں ہمارے گنگوئی صاحب ہے، تو اگر یہ فرقہ نہیں ہے تو پھر فرقہ نام کس کا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس طرح کے لوگوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہماری ملت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔